شروع کر دے، لیکن ابھی ایک ہی دو رہ گئے تو آخر میں پڑھ لیں گے. ناخواں کتنے رہ گئے؟ نہیں بیان تو بیچ میں کچھ ہو بھی گیا. اب یہ شہزاد ہے آستانہ کے کون رہ گئے؟ آستانے کا بھی آئے نہیں. بس تو رہ دیجیے. کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ شہزاد سے پڑھوا رہے ہیں. ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بھی سرکار کے مداحوں کی آوازوں سے اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں. ایسی رواں پڑھنا بیٹا، بہت اچھی نعت پڑھی. حضرت اللہ مولانا شفیع قاری اللہ علیہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. اپنی محفل کا آغاز اسی سے کرتے تھے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. وہ زندہ ہیں، تو زندہ ہے، حضور زندہ ہے. کبھی زندگی ملے تو ان سے پوچھنا، زندگی سے پوچھنا، حیات سے پوچھنا کہ حضور حیات ہیں؟ تو حیات کہے گی میں تو خود مخلوق ہوں، حضور تو ساری مخلوقات میں افضل ہیں. عقل کی مشکل یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی مثال سنتی ہے تو اپنے جیسی لیتی ہے کہ میں زندہ ہوں تو جیسے میں زندہ ہوں، ایسے نہیں، لیکن تم سے کم بھی نہیں. عقل کا کفر یہ ہے، عقل کا ایک گم ہونا تو یہ ہے کہ ایسے مان لوں میں زندہ ہوں یا حضور زندہ ہے، استغفر اللہ. لیکن عقل کا کفر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں ان سے بہتر زندہ ہوں. اللہ اکبر. عقل کا ایمان یہ ہے کہ عقل ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کی زندگی شہید کا جب شعور نہیں رکھتے. مگر جو شعور نہیں رکھتے وہی نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں. یہ جو کہا گیا نا کہ تم شعور نہیں رکھتے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو شعور نہیں رکھتے ہیں. حضور شعور نہیں رکھتے ہیں، خود شہید شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے. انتم لا تشعرون کا خطاب حضور سے نہیں ہے. اللہ اکبر. ولا تقولوا انقلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے. یہ ان سے کہا گیا کہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھا کہا اب یہ تو ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا نہیں، ممیت تو میں ہوں، قاتل نہیں ہوں، ممیت ہوں. میں قتل کرنے والا نہیں ہوں، موت دینے والا ہوں. قتل کرنے والے نے قتل کر دیا لیکن میں نے موت دی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح سرکار حیات ہیں، کیسے ہیں؟ افضل و اعلیٰ ہیں. اللہ ان جیسی حیات کسی کی نہیں ہے، نہ اس عالم میں تھی نہ اس عالم میں اب بھی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت پہ کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ ایمان پہ اللہ ہمیں خاتمہ دے. مومن کو مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے اور یہاں سے بہتر زندگی ملتی ہے. حافظ مرنے کے بعد حافظ رہتا ہے، عالم مرنے کے بعد عالم رہتا ہے. تو نبی بھی رسالت کے بعد نبی رہتا ہے. نبیوں کے نبی سرکار. اللہ اکبر. 18,000 عالم معراج شریف کی شب نبیوں سے ملاقات ہوئی جن کا وصال ہو چکا. اس عالم سے رخصت ہوئے. بیت المقدس میں جماعت نماز کفن پہنے ہوئے قبروں سے گھبرا کے نکل گئے کہ استغفر اللہ جنتی لباس میں استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ صرف تبلیغی یہ بیان سن کے حضور کیسے زندہ ہیں، انتقال ہو گیا. یہ لوگ حضور کی موت کے قائل نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہم حضور کے وصال کے قائل ہیں، ہم حضور کے وفات کے قائل ہیں، موت کے قائل نہیں ہیں. کیونکہ موت کو منع کر دیا. یہ کہا بھی کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو میری راہ مارا جائے اسے مردہ کہنا بھی نہیں.
زندہ کہنا بھی نہیں، موت کہنا بھی نہیں، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو جو شعور نہیں رکھتا وہ نہیں رکھتا، جو شعور رکھتا ہے وہ شعور ضرور رکھتا ہے۔ تو یہ ذرا سی باتیں ہیں باریک و لطیف سمجھنے کی، اور باقی انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آتی جائے گی، لیکن وہ شعر میں مشکل آ جاتی ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، چمک سے بات نے مان لیا لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ تو یہ ذرا بعض دفعہ کسی کو سمجھنے مشکل ہو جاتی ہے، کیسے زندہ ہے؟ زندہ ہے، اللہ اکبر۔ زندگی مطلب حضور نہ ہوتے تو زندگی نہ ہوتی، حضور حیات کا سبب ہیں، اور ان کی حیات کا عرفان بہت کم کو ہے، لیکن بہت سو کو بھی ہے، اپنی اپنی صحبت، اپنے اپنے ماحول کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ قائد اعظم اللہ قوالی بیٹھے، اور پریم راگی یہ بڑی مشہور قوالی تھی کہ جو اچھے ہیں ان کو ذرا غم نہیں، ہم بروں کو نبھانا ہے تو نبی اللہ۔ قائد اعظم کو پاکستان بنانا چاہتے ہو تو پکا سنیت والا پاکستان بناؤ، کیونکہ لیاقت علی خان قائد اعظم یہ جناب اللہ مولانا محمد علی جوہر سوٹیڈ بوٹیڈ مولوی، بڑے پکے مولوی تھے، اللہ اکبر۔ اور محمد ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو یا رسول اللہ، ہم جس میں زندہ ہیں وہ دنیا آپ ہی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ خیالات تھے ان اکابر کے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ جو چشم عالم ہے، وصال ہوتے ہی حضور کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور بہت سو کو زندگی میں ہو جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف جانے کی تمنا کرنے والوں کثرت سے درود شریف پڑھو، کوئی مکان دیکھ کے آتا ہے، کوئی مکان والے کو دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ ہے، سرکار غوث کی آری والے پیر اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں وہ کام کرو جو تمہیں حضور سے قریب کر دے۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا کثرت سے درود شریف پڑھو۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور آپ صاحب جو ہے فاتح کے لیے چلتے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی غریب ہوئے، وہ
آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں اور بلا رہے نبی نہ جا کے بول سے بلا رہے نبی نہ جا کے بول سے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جیو کا پروگرام ہو رہا تھا ڈاکٹر عامر عطا کے ساتھ بہت اچھی نعت پڑھی حضور جانتے ہیں تو کسی نے پبلک میں سے کہا یا سوال کیا تو حضور نہیں جانتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے نئی طرف فون کر کے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور نہیں جانتے ہیں تو میں نے کہا ان کا جاننا بھی خوب ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے ہیں اب ظاہر وہاں گفتگو اور بحث اور اس کی بات گنجائش ہوتی نہیں ہے آپ دعا کریں اللہ مجھے سمجھ دے کہ میں ہلکے پھلکے جملوں میں سمجھا سکوں کہ حضور اللہ اکبر لیکن ایک بات ہے کہ انسان کتنا بھی جانتا ہو اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے جو کوئی بھی جتنا بھی جانتا ہو اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے تو حضور بہت جانتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں یہ بات اس وقت تک صحیح تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا بہرحال میں تو یہ لفظ واپس دیتا ہوں یہ میں تقسیم کرنے والا کون کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کب سکھایا تو کب علم دیا تو زمانہ مجھے تو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے علمک ما لم تکن تعلم پیارے حبیب تم جانتے تھے وہ جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے سبحان اللہ اب اس کلام کے بعد اللہ کلام کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضور نہیں جانتے علمک ما لم تکن تعلم جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے تمہیں بتا دیا ہے تو یہی عقیدہ صحیح ہے کہ حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے وقت برکت عطا فرمائے آمین اللہ ہارون محمد ہارون صاحب امجدی مولانا صاحب یہاں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ مہمان آئے ہوئے اس سے قبل کہ میں ان کو دعوت دوں حضرت کے حکم کے مطابق مسجد بردا شریف کے لیے علامہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں پھر کچھ اشعار ہمارے
قاری صاحب کی تو خدمت کرو یار. ہاں نہیں یہ تو اس کے بعد کسی اور اچھا پھر یہ اب جلدی آپ صاحب پڑھ لیں کیونکہ یہ کوئی بیان بھی کریں گے کچھ وہ بھی. جناب رفیق قادری صاحب. آج یہ دور اسپیکر کچھ کو ہو رہا ہے جی. چلو لوگ بچ میں نہیں ہے تو آپ کا اسپیکر تو کم از کم بچ میں ہے. ایک تو یہ پہچانے نہیں جاتے تو وہ سب ایک ہی جیسے کپڑے ایک ماما آئے عجیب لوگ. میں مجمع میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بچہ ہے جو اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہے تو مشکل سے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. میں کسی سے کہتا ہوں کوئی باپ ہے جو یہ کہے دیکھو یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے جیسا ہے. بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. سنیوں کی تحریکیں ہیں بنیان ٹی شرٹ انگریزی میں نام اب کھڑے گنڈے بنے ہوئے. اللہ کیا سنی لکھ لو یا رسول اللہ لکھ لو. اللہ اللہ اکبر. اور وہاں بھی بات پہنچانا نہیں چاہتا ہوں. اتحاد ذات اور پھر متحد ہو کے اپنے آپ سے کسی کو اپنے رنگ میں رنگ لینا. حضور کو صرف سوچئے حضور کو صرف سوچئے ان کی عظمتوں کو ان کی صفات سیرت بے مثال اس کو جمال و کمال کو سوچئے اور پھر اس بچے کے بارے میں سوچئے جس کے لیے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ کیسے ہوں گے حسین. اللہ بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دور میں مشکل ہے کہ اس کا بیٹا جیسا ہو جائے یا اس کے حلقے والے ویسے ہو جائے تو بھائی دعوت اسلامی نے ثابت کر دیا ہے کہ لاکھوں الیاس قادری جیسے ہو گئے. وہ رتبہ وہ تو نہیں لیکن کب تک برائی کرتے رہو گے یار کب تک حسد کرتے رہو گے. یہ تو دیکھو کہ کیسا رنگ چڑھا ہے اور کیسا پھیلا ہے. اللہ آسان تو نہیں ہے. ہمارے کہنے سے تو آپ نے ٹوپی بھی نہیں پہنی. یہ یہاں لاکھوں امامے سن کے تاج سروں پہ سج گئے ہیں. حضور کی سنت کو اپنانا چاہیے. امامہ شریف پہننا چاہیے. اپنے مرشد کا رنگ اپنانا چاہیے. ورنہ ٹوپی تو پہنو. ٹوپی پہننا مسلمانوں کے لباس کا ایک حصہ ہے. ٹوپی مسلمان کے لباس کا ایک حصہ ہے. امام شریف کو سرکار کی حدیث شریف ہے کہ عرب اپنی شوکت اس دن کھو دیں گے جس دن یہ امامہ سر سے اتار دیں گے. جس دن یہ امامہ اتار دیں گے اس دن سے اپنی شوکت کھو دیں گے. میں آپ لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کم از کم جیسے قمیص شلوار جو بھی پتلون جو بھی پردہ رکھتا ہوا کپڑا پہنتے ہیں عبادت کے لیے آسان سمجھتے ہیں. اپنی بیوی بیٹی کے لیے دوپٹہ ضروری سمجھتے ہیں. اپنے لیے ٹوپی کو لباس کا حصہ سمجھ لیجیے. لباس کا حصہ سمجھ لیجیے. لباس کا حصہ سمجھ لیجیے. آپ کو آسانی ہو جائے گی نماز پڑھنے. یعنی کہ مسجد میں بھی داخل ہوتے تو ایسا لگتا ہے بٹن کھولے ہوئے آستین چڑھے ہوئے ٹوپی بال بکھرے ہوئے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہہ رہا ہوں کہاں ہے تمہارا خدا. یعنی انداز ایسا ہوتا ہے داخل میں ہونے کا کیا ہے کدھر ہے تمہارا خدا کدھر ہے. استغفر اللہ. اس انداز سے مسجد میں داخل ہونا یا نماز میں آنا اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. انہیں دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے. میں حضرت کو دعوت کیا نام تھا محمد رفیق. میں بہت عرصے دیکھا ہوا ہے وہ آشنائی ہے یار مدینے کے ساتھ مدینے رفیق. اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے پیسے تو نہیں دبائے. نعرہ تکبیر. اللہ بسم اللہ. نہیں پڑھتے یہ لوگ یار. الحبیب
یہ جب کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، اس کا مطلب ہوتا ہے حبیب پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ حبیب علیہ السلام۔ یہ آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو بڑی مقدس رات ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ حضرت صاحب ایک عرصے سے جوانی کے دور سے ان کو سنتے آ رہے ہیں، تو دل تو چاہ رہا ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں، سفید رہتے ہیں کیونکہ جو سن لیتے ہیں اللہ انشاءاللہ مل کے آپ کی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تو سیو میں پڑھ دیں، بڑے نیت کریں تاکہ کس کی قبولیت کی بات ہو جائے اور حاضر ہو جائے۔ آمین آمین۔ مجھے مدینے کی تو اجازت، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، یہی تو حسرت رہی ہے دل میں، مجھے اجل بھی وہیں پہ آئے، یہی تو حسرت رہی ہے دل میں، مجھے اجل بھی وہیں پہ آئے، جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ، یہی تو ارمان ستا رہا ہے، جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ، یہی تو ارمان ستا رہا ہے، اے بے نوا گداؤ پسار ناول سفید بناؤ، اے بے نوا گداؤ پسار ناول سفید بناؤ، خزانہ رحمت کا بانٹنے وہ خدا کا محبوب آ رہا ہے، خزانہ رحمت کا بانٹنے وہ خدا کا محبوب آ رہا ہے، خدائے غفار بخش دے وہ تو لازم محبوب رکھ لے اب، ہمارا غم و خار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے، ہمارا غم و خار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے، ماشاء اللہ۔ ہمارا
میری نظر میں وہ سبز گنبد، میری نظر میں وہ سبز گنبد، میری نظر میں وہ سبز گنبد کش سما رہا ہے مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ. مجھے بہت عمدہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ بچیاں بھی پڑھنے کے لیے ان کو پہلے پڑھوانا چاہیے تھا. بیٹا اب تو آخری میں اچھا پڑھتے ہیں تو بیٹا وہاں جو بھی ہے ذرا مل کے اگر پڑھ لیں تو مہربانی ہوگی. اگر اندازہ ہوتا مجھے پہلے بتا دیتے تو بچوں کو تو پہلے پڑھوا دیتے. چلیے پڑھ لیجیے مختصر. مائک وہاں موجود ہے. محفل وہ ڈریک ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے محفل اس کے بعد بچیوں سے لذت ملی. پڑھو یار حشام پڑھو جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی. جلدی بولو یار حشام. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ. اور کاش رہ جاتے آتے نہ ہم لوٹ کر. سبحان اللہ. کاش ہوتی ہماری بسر اور پوری ہوئی ہر تمنا اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب وہی قلب حسین کہتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ.
ماشاءاللہ لگتا ہے تازہ آئے کیا آپ لوگ مدیشی سے ہو کے آئے کیا ماشاءاللہ ہاں یہ تو وہ تڑپ پہ تو تازہ خوشبو ہے کہ بہت ہم بہت مستفید ہوتے ہیں خواتین کی تڑپ سے مدینہ شریف میں رہتے رہتے جب دل مانوس ہو جاتے ہیں اور رونا کھو جاتا ہے تو جہاں خواتین کو روکا جاتا ہے زیارت کے لیے صبح وہ کھلنے سے پہلے تو وہ جو ان کی تڑپ ہوتی ہے جیسے ہی وہ لکڑیاں ہٹتی ہیں اور وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے دوڑتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر تو وہ ہمارا دل بھی تازہ ہو جاتا ہے تو آپ کی کہتے سے پڑھنے سے دل تازہ ہوا لیکن اب ہمیں ذرا وقت تھا اللہ آپ کو مبارک کرے بابا ساری بہنوں سے درخواست ہے کہ خیال نہ کریں ان کی جو دعائیں تمنائیں بہت ارمان لے کے آتی ہیں محفل میں تو وہ ہمیں پرچی دیں یا نہ دیں آپ کا محفل میں آنا اللہ تعالیٰ سے دعا کا مانگنا محفل وسیع سے انشاءاللہ قبول ہو اور سب کے لیے مرادیں پوری ہوں ایک دوسرے کو ہم لوگ بیچ میں نہ لائیں تو اچھا ہی ہے اور وقت کی بہت کمی ہے جو لوگ دور سے جانے والے ہیں کچھ جا بھی رہے تھے 2-4 ساتھی ساتھ جا رہے تھے وہ تبرک فاتح ہو گئی ہو تو دانش ان کو ساتھ دے دیں وہ تبرک لے جائیں آپ دونوں بھی چلے جائیں دور سے آئے ہوئے ہیں اور پڑھ چکے ہیں فاتح ہو چکی ہے اور راستے میں تھوڑا سا آپ بھی تبرک لے کے جائیں گے یا کھا کے جائیں گے کھا کے جائیں گے تو بھی بیٹھیے یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو پتہ نہیں ہو اس طرف کون جا رہا تھا میں نے کہا تبرک لے کے جائیں کل امتحان عبداللہ غنی چلے گئے ہیں تبرک لے گئے کہ نہیں گئے چلو تبرک تھوڑا بہت ہی چکھ لینا یا لے جانا سا ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کوشش تو کرتے ہیں شروع میں تو لگتا ہے کہ شاید زیادہ ہو گیا ہے کہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ استفادہ زیادہ ہو گیا تو لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تبرک تھوڑا یہ لے کے جائیں اور بھی جو صاحبان تبرک کی وجہ سے بیٹھے ہوں تو وہ آئیے ماشاء اللہ بھائی کیسے ہیں آپ کیسے آئیے کس کے لیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بیٹھو بیٹھو مولانا حضرت تشریف لائیے اور تو کوئی نہیں رہ گیا نا ان کے بعد جی بیٹا آپ سلام سے پہلے تھوڑا سا پڑھیے گا ہاشمی صاحب مرتبت پڑھ لیں گے آپ بھی ہیں آپ بھی پڑھ لیجیے گا وہ غوث پاک دمدم جو بھی پڑھے آپ بھی بہت دیر سے آئے کیوں اتنی دیر سے کیوں آئے نہیں اس محفل کو اپنی مرادوں کی منزل سمجھ کے آئیں تو زیادہ کام بنے گا احمد بھائی بھی کہیں آگے پیچھے بیٹھے ہوں کہ میں تو سن رہا تھا میں تو پیچھے تھا تو اس سے نہیں ہوتا محفل میں آ کے بیٹھیے نیچے بیٹھیے اوپر بیٹھیے اللہ رسول کی نگاہ میں تو ہیں لیکن لوگوں کی بھی نگاہ میں آئیں کوئی یہاں کوئی ایسا نظر والا اس کی نظر پڑ جائے تو ہمارا کام بن جائے مہمانوں میں تو کوئی ہو سکتا ہے نا مخلص اچھے کسی کو اچھا سمجھے تو اچھا بن جائے تو کسی نے کیا پنجابی میں بہت اچھا وہ کہا ہے کہ چلو میلے ہو کے آتے ہیں کسی اچھے سے بازو لگ جائے تو اچھے ہو جائے اس نیت سے بھی اس میں جا رہے ہیں میلے میں جا رہے ہیں کہ کوئی بخشا ہوا ٹکرا جائے تو ہم بھی بخشے ہوئے ہو جائیں تو بھیڑ میں آ جاؤ کہ اگر کوئی بخشا ہوا ٹکرا جائے تو ہم بھی بخشے جائیں اب انتہائی ادب احترام کے ساتھ بہت شروع یہیں سے کرنا چاہیے تھا ہمیں قصیدہ بردہ شریف سے بہت مقبول کلام ہے علامہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قبول بات ہے کہ حضور حیات ہیں یا وہ تو علامہ حسین سے پوچھو کہ حضور سنتے بھی ہیں کلام اور دعائیں لکھواتے بھی ہیں تو وہ پوچھے ان سے امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے کہ کشتی گر گئی تھی گرداب میں جہاز پہ جا رہے تھے تو طوفان میں پھنس گئے تو کیا ہوا کہ حضور نے آ کے کہا کہ یہ پڑھو تو کشتی پار ہو گئی خواجہ صاحب سے پوچھو کہ حضور نے ہند کی سلطنت کیسے دی اللہ اکبر خواجہ صاحب سے پوچھو کہ داتا صاحب نے کیا دیا انہوں نے کیا دیا
یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل رہنما۔ حضور جانتے ہیں کہ درخت کیسے چلتا ہے، حضور کے غلام جانتے ہیں اللہ اکبر کہ درخت کیسے چلتا ہے، پانی کیسے چھاگل میں آ سکتا ہے۔ جو چاہیں اللہ والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تجلی ہر شے میں ہے، تو بس جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شے پر اللہ کے فلاں نام کی تجلی ہے تو وہ اس نام سے استفادہ کرتے ہیں۔ فریکوینسی ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے، اچانک چینل چینج ہوتا ہے، منظر بدل جاتا ہے، میں نے پلٹ کے دیکھا یہ کیسے بدل جاتا ہے، تو دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، وہ جو نمبر ڈالتا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ تم کیا ٹی وی اسٹیشن سے پروگرام چینج کراتے ہو؟ کہتا ہے نہیں وہ پروگرام تو اپنی جگہ جاری ہے، غور سے سنیے گا، قدرت کا پروگرام تو جاری رہتا ہے، ٹرانسمیشن جاری رہتی ہے، وہ جس کی فریکوینسی مل جائے نا وہ سامنے کا منظر بدل دیتا ہے۔ پروگرام آنا رکتا نہیں ہے، وہ آتا رہتا ہے، لیکن جس مقام پر جو منظر ہے اس منظر کو وہ شخص بدل دیتا ہے جس کے ہاتھ میں اتنا چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول ہو۔ تو ان اولیاء اللہ کے پاس اللہ کے ذکر سے ان کا دل اور پتہ نہیں دماغ دل کیا روح مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، وہ ایسا ریموٹ کنٹرول ہو جاتی ہے ان کی روح کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو منظر دکھانا چاہتے ہیں جہاں کا منظر جہاں دکھانا چاہیں وہاں دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ قصیدہ بردہ شریف یہ وہ قصیدہ ہے کہ علامہ ابو سعید اپنی عدالت کے دوران اللہ اکبر خواب میں عالم رویا میں حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے اور یہ قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ایک اور بزرگ نے فرمائش بھی کی، آپ سب کو معلوم ہے، اور کاش میری آواز بھی لہن کی ہوتی، تو یہ مل کے پڑھنے سے اور گا کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گانے کے خلاف ہے نا، لے سے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بعض نغمے ایسے ہیں کہ جو لے سے پڑھے جائیں تو زیادہ فائدہ کرتے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ سامنے جو نعت پڑھتے تھے وہ تحت اللفظ میں پڑھتے تھے، ترنم میں پڑھتے تھے؟ حضرت احسان جو قصیدہ پڑھتے تھے وہ تحت اللفظ میں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، ترنم سے پڑھتے تھے۔ 30 صحابہ ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو ناشد تھے، ابھی ناشد ہاں، جو گا کے اپنی آواز سے، خوبصورت آواز اس کے زیر و بم سے اللہ اکبر لے کے ساتھ حضور کے سامنے حضور کا قصیدہ پڑھتے تھے۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف کیونکہ چادر ملی، واقعہ سے آپ کو معلوم ہے، میں فضا بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ہماری توجہ ادھر ہو جائے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ اتنا کھلا اعلان ہو گیا بھائی کہ اس کو لنگر دینا ہے لنگر لے کے چلا جائے، لیکن کوئی گیا نہیں، دیر سے آئے مٹکتے ہوئے، سارے اپنے کام کر دیا، سب کاروبار سب، پھر حضرت بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجیے، مائک پہ آ کے بولو یار، مجھ سے کیا بول رہے، مالی طور پہ بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجیے۔ تو بھائی پہلے سے آتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، تاکہ آنے والے فرشتے بھی آپس میں بات کرتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے، یہ کہاں سوچ رہا ہے، محفل میں کیوں نہیں ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ ہاسپٹل کے مریض پہ ہر بستر پہ ہر مریض علیحدہ ہے، تو اس کی کیفیات نوٹ ہو رہی ہے، بی پی نوٹ ہو رہا ہے، ہارٹ کا ECG نوٹ ہو رہا ہے، تو محفل میں بیٹھے ہوئے بی پی نوٹ ہو رہا ہے، ECG نوٹ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، تمہاری کیفیات نوٹ ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، مگر آ رہے ہیں سارے دنیا کما کے، مسائل پھنس کے، مقروض ہو کے، پریشان ہو کے، دھوکے دے کے، عمرے کے پیسے لے کے، یہ کر کے وہ کر کے آ گئے ہم آپ کی محفل میں، بڑی مہربانی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، حضور کو اچھا لگتا ہو،
تم لوگوں کا اس طرح محفل میں آنا، اللہ اکبر، 10 سے 12 کا 12:30 پونے 1 حمزہ بھائی کی محفل تو دیر تک چلتی ہے. حمزہ بھائی کی محفل نہیں ہے، حضور کی محفل. استغفر اللہ. یار تھوڑا ٹوٹو پھوٹو یار، تھوڑا وہ کرو. اللہ اکبر. بہت توجہ کے ساتھ یہ کلام سنیے، اس کو اپنا وسیلہ بنائیے. کسی شاعر کا کلام ہو تو منظوم نظر عقیدت سمجھیے، کسی عالم کا کلام ہو ملفوظات سمجھیے، اللہ کے ولی کا کلام ہو اس کو ورد و وظیفہ بنائیے، اور صحابی کا کلام ہو اسے حدیث سمجھیے، اور اللہ کا لکھا ہو نعتیہ کلام ہو تو قرآن سمجھیے. سورہ کوثر ہو یا نشرہ ہو. بعض بیچارے اتنے عقیدے سے دور ہو گئے کہ انہوں نے کہا حضور کا نام، اللہ کا لکھا نعتیہ کلام، یار یہ تو اللہ کی شان. وہ جنید اسی میں مارا گیا. وہ رہا بے ادبوں کے ساتھ نا، بچپن سے اسے سنا ہوا تھا کہ نبی فائدہ نہیں دے سکتا، نبی کسی کو ہدایت نہیں سکتا، نبی کے ساتھ رہنے سے کسی، تو اس کے منہ سے بھی نکل گیا نبی ایک عورت کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ کی صحبت، میرے وہ جملے آپ کو چپ جائیں گے. آپ گرم پتیلی ہیں، پانی ہے، لیکن آپ کو شناخت سے آپ بولیں گے. اللہ نے حضور کی نعت لکھی ہے کہ نہیں؟ اب سورہ کوثر، بلکہ جب مقابلے میں لگائی کعبے کی دیوار پہ تو یہی کہا کہ کعبے کی دیوار لکھ دو سورہ کوثر لکھ دو، نعت مصطفیٰ لکھ دو. اتنی مختصر صورت، پہلی آیت میں حضور کی تعریف، پھر احکام، اور تیسرے میں دشمن کی تذلیل. اللہ اکبر. ہمارا تو مزاج نہیں ہے سمجھانے کی وجہ سے، ورنہ جو علماء رد کرتے ہیں باطل کا تو ان کے سامنے کہ یہ کیا، وہ تو برا بولتے ہیں، وہ تو برا مخالفت کرتے ہیں، مخالفوں کو برا بولتے ہیں. اللہ نہیں بولتا ہے. اتنی مختصر صورت، انا اعطیناک الکوثر، حضور شان خیر کثیر عطا فرما دی. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. تو زمانے میں قربانی استقامت اختیار فرمائیے. اور اس کے بعد کیا ہے، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ ذلیل ہو کے رہے. تو اس کا اثر ابھی تک یہ ہے کہ بچوں پہ دم کرو تو نظر اتر جاتی ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، دشمن ذلیل ہو جاتا ہے. مال پہ دم کرو بڑھ جاتا ہے. دکان پہ لگاؤ، گھر پہ لکھ کے لکھو. میں تو کہا باتوں کو لکھتے ہی نہیں. گھر کی پیشانی میں سورہ کوثر لکھو، سورہ کوثر پوری لکھیں. ہمارے باپ کا ڈر ہے، وہ جو بیت اللہ شریف ہے اس پہ اللہ نے لکھا ہے سورہ کوثر لکھنا، وہ پورا سورہ. گھر پہ عورتیں بھی کہیں گی گھر ہے کہ مسجد ہے. یہ غیرت لوگ اللہ کے کلام سے شرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام کیسے لکھ دیا جائے گا پیشانی پہ. اللہ اکبر. میرا پہ کعبہ پہ اللہ نے لکھوائی، کلاؤ ایسے مقابلے کی کوئی. اللہ اکبر. تو بہرحال معافی چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپریشن جاری رہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت بکھر گئے، بہت بکھر گئے، بہت وقت عقیدی پھیل گئی، گھر گھر لوگ تقسیم ہو گئے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں اور محبت کے ساتھ لوگوں کو ایک کریں. اور میں بہت توجہ، بہت محبت کے ساتھ بس یہ مثال دے دی کہ یاد رکھیے جو قصیدہ سنے گا اس کا بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہوگا. فرشتے کہتے کہ دل سے سسٹر دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا، محبت سے سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. رپورٹ نکلے گی قیامت میں اسی جی کی پاس. سبحان اللہ. لہریں بالکل صحیح تھی. اللہ حضرت پیش فرمائی. نوشی بابا دا میں صرف حاضر کی طرف سے فیض کرنے سے آتا ہوں. آج
आने का एक मकसद और खबरा बार बयान करने गया। मौलाना नासिर ने मुझसे पूछा कि हज़रत की तबीयत कैसी है। बहुत शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा मैं खुद 1.5 महीने से नहीं गया। इमरान भाई ये मसरूफ थे, फिर इनसे आगे मैंने करम किया। दिन में ये बात हुई, शाम में खुद इनकी कॉल आई, 11वीं में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी तबीयत और आपसे मुलाकात मतलब थी। हाज़री एक शनाख्ता की हैसियत से हुई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री यहाँ कबूल फरमाए। इंतहाई शौक़ और शौक़ के साथ कोई बात समझ में आए या ना आए, इतना ज़रूर है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हुजूर की शान में है। ज़ौक़ और शौक़ के साथ मिल करके पढ़ेंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदम थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलामिन नज़जतदम अन जरामिन मुqlatin बिदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कुल्लुन आइन अतर रुसुल किराम बिहा फइन्नमा तसलत मिन नूरिही बिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन। फरमाया माओ शुमा तो क्या खलीले जलील भी कल देखना उनसे तमन्ना नजर की है। आला हज़रत ने फरमाया, इमाम बुसीरी फरमाते हैं हर नबी जितने भी अल्लाह ताला ने भेजे हैं वो सब हुजूर की बारगाह में इल्तिमास गुजार हैं कि या रसूल अल्लाह आप इस दरिया नबूवत में से एक चुल्लू हमें भी अता फरमा दीजिए। पढ़िए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन शौक़ से पढ़े सब अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गुरफन मिनल बहरि औ रशफन मिनद दियाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फक़न नबिय्यिना फी खल्क़िन व फी खुलुक़िन व लम युदानुहु फी इल्मिन वला करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दाअत النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت فيه مدحا وتكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه الناطق بفم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ
بشر. یہ وہ شعر ہے امام بصری علیہ رحمہ اس کا پہلا مصرع پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں خاموش کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسی بشریت کہ جس کے بشر ہونے میں ساری کائنات گم ہے، ایسی بشریت جس کی بشریت میں کائنات گم ہے، اس کی نورانیت اور حقیقت کا کیا عالم ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے علم کی انتہا وہ آپ کی بشریت تک نہیں ہے، ہم آگے کیا کہیں. پہلا مصرع کہہ کے امام بصری خاموش کھڑے ہو گئے. اس کا اگلا مصرع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصری کو تعلیم فرمایا اور وہ امام بصری کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کو ہر شعر کے ساتھ پھر کہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا